موجود اکرام اب آپ کے سامنے نہایت اختصار کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل محبت محمد نعیما دائما وحسنا قائما لأن الله أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق فخلق الخلق ذی حاجة وآہة وآفات صلوات بر محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المبین والمتین والحسین بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صلوات بر محمد وآل محمد اپنے مقدس قلوب کو ولائے آل محمد کی خوشبو سے معطر اور معنبر کرتے ہوئے باجماعت صلوات پڑھے محمد و آل محمد حضرات ذی وقار محبان آل اطہار شیعان حیدر کرار برادران اہل سنت، قبل اس کے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں میں چاہتا ہوں کہ ایک جملہ ایسا ہدیہ کیا جائے جس سے آپ کی زمین ذہن اتنی زرخیز ہو جائے کہ اس میں معرفت کے 5، 12، 14 بیج آسانی سے بوئے جا سکے۔ برادران اہل سنت کے ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں مولانا مودودی علیہ رحمہ۔ ان کا قبلہ زندگی میں معمول تھا، بچوں کے سکولوں میں جاتے تھے، بچے سوال کرتے تھے اور مودودی صاحب سوالوں کے جواب دیتے تھے۔ ایک دن مودودی صاحب ایک کلاس روم میں تشریف فرما تھے اور بچے اپنی اپنی فہم اور عقل کے مطابق سوال کر رہے تھے۔ کسی بچے نے سوال کیا، علامہ صاحب بتائیے خدا کتنے ہیں؟ مودودی صاحب نے بڑی جلدی جواب دیا۔ علامہ صاحب بتائیے واجب نمازیں کتنی ہیں؟ مودودی صاحب نے بڑی جلدی جواب دیا۔ علامہ صاحب واجب روزے کتنے ہیں؟ مودودی صاحب نے فوراً جواب دیا۔ مودودی صاحب نے دیکھا کہ کونے میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو بار بار سوال کے لیے ہاتھ کھڑا کرتا ہے اور استاد اسے اشارہ کرتا ہے کہ ہاتھ نیچے کرو، اور بچہ قبلہ سہن کے ہاتھ نیچے کر لیتا ہے۔ مودودی صاحب نے اس بچے کو قریب بلایا اور پوچھا، بیٹا تو سوال کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی علامہ صاحب سوال کرنا چاہتا ہوں۔ مودودی صاحب نے کہا بیٹا تو استاد سے نہ گھبرا، تو سوال کر۔ اس نے کہا علامہ صاحب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، مجھے یہ بتائیے خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ پہلا جملہ مودودی صاحب کی زبان سے نکلا، بیٹا تو شیعہ تو نہیں؟ اس نے کہا قبلہ ہوں تو میں شیعہ، لیکن میرے سوال کرنے کا شیعہ ہونے سے تعلق کیا ہے؟ بچوں نے بھی سوال کیے، میں نے بھی سوال کیا، مجھے بتائیے خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ مودودی صاحب کے چہرے پہ پسینہ آیا۔ انہوں نے کہا بیٹا میں تفسیر کا عالم ہوں، میں حدیث کا عالم ہوں، میں تاریخ کا عالم ہوں، بیٹا میں قرآن کی کسی آیت کی تفسیر بتا سکتا ہوں، رسول اللہ کی کوئی حدیث بتا سکتا ہوں، بیٹا میں تاریخ کا کوئی واقعہ سمجھا سکتا ہوں۔ وہ مالک کل ہے، وہ خالق کل ہے، وہ مدبر الامور ہے، بیٹا وہ پوری کائنات چلاتا ہے، میں حقیر کیا جانوں وہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ بچے نے قبلہ ننھے ننھے ہاتھ باندھ کے کہا علامہ صاحب اجازت دے تو میں بتاؤں خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ مودودی صاحب نے کہا بیٹا جلدی جواب دے۔ بچے نے ہاتھ باندھ کے کہا علامہ صاحب اللہ اس وقت آل محمد پہ درود بھیج رہا ہے۔
بسم اللہ حضور بسم اللہ. یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ میری اگلی گفتگو کا تعلق اس سوال سے ہے. بسم اللہ حضور. میری اگلی گفتگو کا قبلہ تعلق اس سوال سے ہے. خدا نے عالم انسانیت کو ایک پیغام دیا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم جاہل ہو، ان پڑھ ہو، نا سمجھ ہو، لا علم ہو تو کیا کرو؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے سوال کرو. 14 صدیوں سے عالم اسلام تلاش میں ہے کہ وہ اہل ذکر کون ہیں جن سے سوال کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. خدا کی قسم آج تک عالم اسلام کے محدثین کو، مفسرین کو، مفکرین کو، محققین کو پتہ نہیں چلا کہ وہ اہل ذکر کون سے ہیں جن سے سوال کرنا ہے. میں کہتا ہوں محمد و آل محمد کی اس ذکر کی مجلس کا صدقہ جو اہل سنت بھائی تشریف فرما ہے، جو بات 14 صدیوں میں عالم اسلام کے محدثین کو پتہ نہیں چل سکی کہ وہ اہل ذکر کون ہیں جن سے سوال کرنا ہے، یہ غری کے تقصیر ایک جملے میں ان صاحبان ذکر کی تصویر پیش کر رہا ہے جسے آج تک نہیں ملے اہل ذکر. انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ایک جملہ ہے خدا کا، ایک جملہ ہے ایک عبد خدا کا. دونوں جملوں کو ملائیے، اہل ذکر آپ کے سامنے نہ ہو، ہم مذہب چھوڑ دیں. خدا کہتا ہے اہل ذکر سے سوال کرو، علی کہتے ہیں سلونی، مجھ سے سوال کرو. خدا کہتا ہے اہل ذکر سے سوال کرو، علی فرماتے ہیں سلونی، مجھ سے سوال کرو. تو پھر علی نے بتا نہیں دیا کہ اہل ذکر کون ہے. خدا کی قسم جب کائنات کے رسول نے ظاہری اعتبار سے پردہ کیا ہے اور رسول کے منبر پہ وارث بن کے بیٹھ گیا کوئی اور بھرے دربار میں اس نے علی سے کہا یا علی میری بیعت کرو. کائنات کے سوالوں کے جواب دینے والا علی جب سوال کرتا تھا تو اس کا جواب دینا نبیوں کے لیے بھی مشکل ہو جاتا تھا. خدا کی قسم علی نے وہ سوال کیا ہے جو قیامت تک مینار نور بن کے کھڑا ہے اور سوال خود بتائے گا کہ میں علی کی زبان سے نکلا ہوں. رسول کے منبر پہ وارث بن کے بیٹھنے والے نے کہا یا علی میری بیعت کرو. علی نے دائیں بائیں پہلے درباریوں کو دیکھا، پھر اس کی طرف دیکھ کے کہا تو ہے کون؟ اسے کہا یا علی میں نائب رسول، میں وارث رسول، میں رسول کا جانشین. علی نے مسکرا کے فرمایا یہ بتا میرے رسول کی حکومت صرف انسانوں پہ تھی یا جنوں پر بھی تھی؟ کہنے لگا یا علی جنوں پر بھی تھی. علی نے مسکرا کے فرمایا یہ بتا تو نے زندگی میں کبھی جن دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں یا علی. علی نے فرمایا تو بیعت مانگ رہا ہے اور میں سوچ سوچ کر حیران ہوں جب تو نے اپنی رعایا ہی نہیں دیکھی ان پہ حکومت کیسے کرے گا؟ یا علی یا علی یا علی یا دامن وقت میں زیادہ وسعت نہیں ہے. جو وقت مجھے دیا گیا تھا اس سے کم از کم 1 گھنٹہ بعد مجھے ممبر ملا ہے اور میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں تفاصیل عرض کروں. بالکل اختصار کے ساتھ میں چند لطیف جملے، لطیف سماعتوں کو ہدیہ کر کے آپ سے اجازت لے رہا ہوں. خدا کی قسم یہ جو ممبر رسالت تھا یہ قبلہ یمن کے ایک شخص نے بنوایا اور جس شخص نے بنایا یہ بندہ تھا کوئی بڑا زیرک اور دانا. اس نے رسول اللہ کے ممبر کی سیڑھیاں 4 بنوائی. جب پہلے حاکم کا دور آیا اس نے احترام رسالت میں پہلی سیڑھی چھوڑی، دوسری سیڑھی پہ مسلمانوں کا پہلا حاکم بیٹھا. جب دوسرے کا دور آیا اس نے احترام رسالت میں پہلی سیڑھی چھوڑی، احترام خلیفہ اول میں دوسری سیڑھی چھوڑی، تیسری سیڑھی پہ مسلمانوں کا دوسرا حاکم بیٹھا. جب تیسرے کا دور آیا اس نے احترام رسالت میں پہلی سیڑھی چھوڑی، احترام خلیفہ اول میں دوسری سیڑھی چھوڑی، احترام خلیفہ دوم میں تیسری سیڑھی چھوڑی، چوتھی اور آخری سیڑھی پہ مسلمانوں کا تیسرا حاکم بیٹھا. اس کے بعد مملکت اسلامیہ میں انتشار تھا. سب اکٹھے ہو کے آئے علی کے دروازے پر، یا علی آؤ تخت سنبھالو، تاج سنبھالو. علی نے دیکھ کے کہا تم کیا سمجھتے ہو خلافت تخت و تاج کی محتاج ہے؟
علی گھر بیٹھا ہوا بھی ویسے ہی اللہ کا خلیفہ ہے جیسے تخت پہ بیٹھا ہوا. نہیں یا علی اگر تو نہیں چلے گا ہم میدان محشر میں شکوہ کریں گے کہ دین پہ مشکل بنی تھی, دین کے وارث نے بات نہیں سنی. یہی مجبوری لے آئی علی کو منبر رسالت تک. اب اگلی گفتگو سننے والی نہیں دیکھنے والی ہے. کھچا کھچ مسجد نبوی بھری ہوئی ہے, جو سامنے ہے ممبر, ممبر کے سامنے ہے دروازہ, درمیان میں ہے راستہ. بے نیازی سے چلتے ہوئے علی ابن ابی طالب کا پہلا قدم دہلیز مسجد پہ آیا. لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا, سیڑھیاں تو ہو چکی ہے پر, اب علی کہاں بیٹھے گا؟ کسی نے کہا ہو نہ ہو علی چٹائی بچھا کے زمین پہ بیٹھے گا. ساتھ بیٹھا تھا کوئی سلمان مزاج, اس نے کہا جاہل جانتا بھی ہے علی کے معنی کیا ہے؟ علی کہتے ہیں بلند کو. علی نیچے بیٹھے تو علی رہتا نہیں. ابھی دنیا سوچ رہی تھی یا بے نیازی سے علی ممبر رسالت کی طرف بڑھنے لگے, ادھر علی ممبر کی طرف بڑھ رہے تھے, ادھر لوگوں کی حیرت بڑھ رہی تھی. یا ممبر رسالت کے پاس جا کر علی نے دایاں قدم پہلی سیڑھی پہ رکھا, لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کیا. علی نے دوسرا قدم دوسری سیڑھی پہ رکھا, لوگوں نے ایک دوسرے کو کوہنیاں مارنی شروع کی. علی نے تیسرا قدم تیسری سیڑھی پہ رکھا, لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارنا شروع کیا. یا علی نے دایاں قدم محمد والی سیڑھی پہ رکھا. یا مجمع میں ایک شور اٹھا, یا علی ما عظمت مقام الرسول, یا علی ما کرمت مقام الرسول. علی تو نے رسول کے منبر کا احترام نے کیا, بس یہ سننا تھا. یا جلال الہی سے علی کا چہرہ دمک اٹھا. علی نے دیکھ کہا ما ھذا الاواد, جاہلو یہ تو لکڑی کا منبر ہے, میں تو وہ علی ہوں جس نے محمد کے کندھوں پہ قدم رکھے ہیں. یا علی یا علی یا علی یا علی, میں تو وہ علی ہوں, میں تو وہ علی ہوں جس نے مصطفیٰ کے میں تو وہ علی ہوں جس نے دوش محمد پہ قدم رکھے. اور خدا کی قسم منبر پہ بیٹھتے ہی علی ابن ابی طالب نے عجیب جملے کہے, قیامت تک کی فصاحت, بلاغت, ادب قربان ہو جائیں علی کے ان جملوں پر. علی نے قبلہ بیٹھتے ہی اپنے ہاتھ کی جلد کو پکڑا اور فرمایا ایھا الناس ھذا صفۃ العلم ثم کشف عن بطنہ. پھر علی نے اپنے شکم سے کپڑا اٹھایا اور اپنی پسلیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا فإنما بین الجمعین منی علما جما. پھر علی نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور کر کے فرمایا ایھا الناس ھذا عیبۃ رسول اللہ. میں ترجمہ کروں گا تو آپ کو لطف آئے گا. خدا کی قسم قیامت تک کی فصاحت, بلاغت, ادب قربان ہو جائے علی کے ان جملوں پر. علی نے بیٹھے کہا ایھا الناس ھذا صفۃ العلم, دنیا والوں پہچانو یہ علی کی کھال نہیں, علم کا غلاف ہے. یہ علی کی جلد نہیں, علم کا غلاف ہے. ثم کشف عن بطنہ. پھر علی نے اپنے شکم سے کپڑا اٹھایا اور اپنی پسلیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا فإنما بین الجمعین منی علما جما. پہچانو یہ علی کی پسلیاں نہیں, علم کی حدیں ہیں. پھر علی نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا ھذا عیبۃ رسول اللہ. پہچان لو یہ علی کا سینہ نہیں, محمد کا صندوق ہے. یہاں قبلہ علی نے ایک جملہ کہا ہے, اسی کے لیے میں نے آپ کو زحمت سماعت دی ہے اور سمیٹ رہا ہوں میں گفتگو کو. یہاں علی ابن ابی طالب نے ایک عجیب دعویٰ کیا. علی نے فرمایا ایھا الناس سلونی قبل ان تفقدونی, سوال کرو اس سے پہلے کہ تم علی کو کھو دو. لوگوں نے سوال کیے, علی نے جواب دیے, لیکن اس کے بعد علی نے ایک ایسا دعویٰ کیا جو دعویٰ سلونی سے بھی بہت بڑا تھا. میں وہ دعویٰ پیش کروں گا, آپ کا کل فیصلہ کرے گا کہ وہ دعویٰ سلونی سے بڑا تھا. وہ دعویٰ کیا تھا؟ جب کوئی سوال کر کے جواب لے کے جانے لگتا تھا علی روکتے تھے اور رو کے فرماتے تھے علی سے جواب لے کے چلے نہ جایا کرو, علی سے یہ بھی پوچھ لیا کرو یا علی یہ جواب قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے. یا علی یہ جواب قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے. مجھے علی ابن ابی طالب کی نالین سے اڑتی ہوئی گرد کی طہارت کی قسم, اگلے جملے کے لیے آپ سارے کھڑے ہو کر بھی استقبال کریں تو جملہ پھر عرش سے وزنی ہوگا. علی نے فرمایا مجھ سے پوچھ لیا کرو یہ جواب قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے.
फकीर शाम आया अमीर सुबह शाम के पास। नहीं, जो खामोश हैं वो अमीर शाम सुनने के आदी हैं, और मैं कह रहा हूं फकीर शाम आया अमीर सुबह शाम के पास। और आके इसने एक अजीब सवाल किया, या अली मेरा सवाल है। अली ने फरमाया सवाल बताता है कि मैं जवाब शुरू करूं? कहने लगा नहीं या अली मैं बताता हूं, तो भी सुन, तेरे दरबार भी सुने। अली ने फरमाया बोल। कहने लगा या अली तुम हो खानदान बनु हाशिम के जवान, हम हैं खानदान बनु उमैया के जवान। या अली दोनों खानदानों के जवानों में एक बड़ा फर्क है। अली ने फरमाया वो कौन सा? या अली तुम जो हाशमी जवान हो ना, तुम्हारी दाढ़ियां हैं घनी, हमारी दाढ़ियों में है कहीं कहीं बाल। अली इसका सबब क्या है? खुदा की कसम अगर यह तजुर्बा करना हो तो मैं यहां भी करवा सकता हूं। पता नहीं आप क्या सुन रहे हैं सुबह से बैठ कर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अली का मैं नौकर अली का बुदान अली कुल्ले ईमान अली तेरा ईमान अली मेरा ईमान। जी अली हाशमी जवानों की दाढ़ियां हैं घनी, हमारी दाढ़ियों में है कहीं कहीं बाल। और मैंने कहा इसका तजुर्बा करना हो तो यहां करवाया जा सकता है। जितने दाढ़ियों वाले मोमिन हैं उन्हें खड़ा करके उनके चेहरे की जियारत कीजिए, घनी है या नहीं, इसलिए कि मोहब्बत उस घराने से है। और अगर कहीं कहीं वाला सैंपल मुलाहिजा करना हो तो रमजान के किसी शाम चौक में 10 मिनट खड़े हो जाइए, फिर पता चल जाएगा कि उनकी मोहब्बत किस घराने से है। अली तुम्हारी दाढ़ियां हैं घनी, हमारी दाढ़ियों में है कहीं कहीं बाल। अली इसका सबब क्या है? इससे पहले कि अली के लबों को जुम्बिश होती, इसने कहा या अली तुझे अपना दूसरा दावा याद है ना, कि जब मुझसे कुछ पूछो ये भी पूछो इसका जवाब कुरान में कहां लिखा हुआ है? ले अबू तालिब के बेटे आज तेरा इम्तिहान है, बताना तेरी मेरी दाढ़ी का कुरान में जिक्र कहा है। इज्जत हैदर की कसम इसका ये कहना था। या अली ने कुरान खोल के कहा ये देख कुरान कह रहा है बल बलदु तय्यबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिही वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकिदा। अली ने फरमाया ये देख कुरान तेरी मेरी दाढ़ी का तो जिक्र कर रहा है कि तैयब जमीनें घनी फसल देती हैं, खबीज जमीनें कहीं कहीं पौधा निकालती है। या अली या अली या अली या अली तैयब जमीनें अली ने फरमाया ये देख कुरान तेरी मेरी दाढ़ी का जिक्र कर रहा है कि तैयब जमीनें घनी फसल देती हैं, खबीज जमीनें कहीं कहीं पौधा निकालती हैं। खुदा की कसम अली इब्न अबी तालिब मिंबर पर बैठते थे, और अली तो फिर अली है। इस खानदान के छोटे छोटे बच्चे गलियों में सलूनी सलूनी सलूनी, छोटे बच्चे गलियों में कहा करते थे सलूनी सवाल करो, सलूनी सवाल करो, सलूनी सवाल करो। एक बहस है बड़ी पुरानी, सदियों पुरानी, कि आले मोहम्मद के पास इल्म गैब है या नहीं। लिख लिख के किबला किताबें से आकर दी गई हैं। एक गिरोह ने लिखा है, एक गिरोह ने लिखा नहीं। मैं जुमला वो हदिया कर रहा हूं, कम से कम जितने सामीन की समातों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, ये जुमला सुनने के बाद आज के बाद आपके जहन से ये सवाल ही महव हो जाओ, और जो महसूस हो जैसे आसमान से नूर उतरा है और आपके कल्ब में उतर गया। किसी ने लिखा इनके पास इल्म गैब है, किसी ने लिखा नहीं। मैं मिंबर पे पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आले मोहम्मद के पास इल्म गैब नहीं था। अभी आप हैरान होंगे, जब नतीजा पेश करूंगा तो आपको लुत्फ आएगा। आले मोहम्मद के पास इल्म गैब नहीं था। किताब का हवाला लीजिए, अद्दमातुस साकिबा, अल्लामा मोहम्मद बाकिर दहदश्ती बहबानी नजफी। किसी ने मासूम से पूछा मौला आपके पास इल्म गैब है? इमाम ने फरमाया नहीं। सदियों का उकदा कुशा होने लगा है। मौला आपके पास इल्म गैब है? इमाम ने फरमाया नहीं।
مولا ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس علم غیب ہے. امام نے فرمایا یہ بتا غیب کسے کہتے ہیں؟ مولا جو چھپا ہوا ہو. امام نے فرمایا جب کائنات کی کوئی شے ہم سے چھپی ہوئی نہیں تو علم غیب کیسا؟ بولتا وہی ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہو. خدا کی قسم علم غیب بہت پست ہے، علم آل محمد بہت بلند. ابھی ثبوت پیش نہ کروں، مجھے بات کرنے کا حق ہی نہیں. علم غیب زمین ہے، علم آل محمد آسمان. علم غیب میں خالق و مخلوق کا فرق ہے. ابھی محسوس کیجئے گا کہ ان کا علم غیب سے کتنا بلند ہے. یہی فقیر شام کھڑا تھا اپنے حواریوں کے ساتھ، کھجوروں کا ایک جھنڈ تھا اور علی کا حسن بیٹا ٹہلتا ہوا رہا تھا. جیسے اس کے سامنے حسن مجتبیٰ اس نے دیکھے کہا حسن جیسے تیرا بابا سوالوں کے جواب دیتا ہے ایسے تو بھی دے لیتا. حسن مجتبیٰ نے دیکھ کے کہا تو جانتا نہیں ہم سارے محمد ہیں، ہمارا پہلا بھی محمد، درمیانہ بھی محمد، آخری محمد، کلنا محمد. اب اس کا سوال سن لیں. اس نے کہا اچھا حسن بتا اس درخت پہ کتنی کھجوریں ہیں؟ اب اگر آپ اشارہ سمجھیں تو بڑی پرلطف بات ہے. ادھر بھی کھجوریں سامنے کھڑے ہیں حسن مجتبیٰ. اس نے کہا اس درخت پہ کتنی کھجوریں ہیں؟ حسن مجتبیٰ دیکھتے رہے اس کی طرف اور اشارہ کر کے کہا اس درخت پہ 4004 کھجوریں. میں جو اشارہ سمجھے گا اسے لطف آئے گا. اس نے کہا اس درخت پر، حسن مجتبیٰ نے فرمایا اس درخت پر 4004 کھجوریں ہیں. دیکھیے گا ان کا علم غیب سے کتنا بلند ہے. اس درخت پر 4004 کھجوریں ہیں. اسے قبلہ کھجوریں اتروائیں، کھجوریں گنوائیں، پوری 4004 نکلی. حیران ہو کے اسے دیکھ کے کہا علی کے بیٹے تیرے پاس علم غیب ہے؟ حسن مجتبیٰ نے فرمایا نہیں. اس نے کہا علی کے بیٹے علم غیب تیرے پاس نہیں. دیکھیے گا ان کا علم غیب سے کتنا بلند ہے. علی کے بیٹے علم غیب تیرے پاس نہیں. کھجور کی طرف تو نے دیکھا نہیں، پھر تجھے کیسے پتا چلا کہ اس پہ 4004 کھجوریں ہیں؟ حسن مجتبیٰ نے دیکھے گا جاہل ہمیں پہچان، یہ علم غیب نہیں. جب حسن نے کہہ دیا تو پھر انہیں 4004 ہونا چاہیے. یا علی یا علی یا علی یا علی. جب حسن نے کہہ دیا بسم اللہ ہو گئے، بسم اللہ ہو گئے. جب حسن نے کہہ دیا، بس سمیٹ رہا ہوں میں گفتگو کو، جب حسن نے کہہ دیا تو پھر انہیں 4004 ہونا چاہیے. ایک ہوتا ہے صادق، ایک ہوتا ہے صدیق. صادق اسے کہتے ہیں جو سچ بولے، صدیق اسے کہتے ہیں جو بولے وہی سچ بن جائے. یہ صدیقوں کا گھر ہے، صدیقوں کا. ان کا علم واقعات کے ماتحت نہیں، واقعات ان کے علم کے ماتحت ہیں. بس سمیٹ دوں میں گفتگو کو. خدا کی قسم علی ممبر پہ بیٹھ کے کہا کرتے تھے سنونی، سوال کرو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. اور یہاں علی ابن ابی طالب کا ایک دعویٰ ہے جو بڑا مشہور ہے اور مشہور ہو گیا ہے غلط. اس ممبر کا صدقہ وہ صحیح دعوت سماعت کر کے یہاں سے جائیے. اور یہ آج کی گفتگو کا تحفہ ہے اور ہدیہ ہے جو میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. علی ابن ابی طالب کا مشہور دعویٰ ہے کہ علی نے فرمایا مجھ سے سوال کرو میں زمین کے راستوں سے بہتر. دیکھیے اتنا مشہور ہے کہ آپ خود بولیں. یہ قبلہ جب دعویٰ میں نے پڑھا ہے میری عقل میں نہیں آیا. علی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں زمین کے راستوں سے آسمانوں کے راستے بہتر جانتا ہوں؟ اس لیے کہ بہتر آتا ہے کم تر کے مقابلے میں. یہ بھی صدیوں کا عقدہ ہے جو کشا ہونے لگا. بہتر آتا ہے کم تر کے مقابلے میں. اگر میں مان لوں کہ علی آسمان کے راستے زمین سے بہتر جانتے ہیں تو پھر مجھے ماننا پڑے گا کہ زمین کے راستے آسمان سے کم جانتے ہیں. خدا کی قسم بہت تلاش کے بعد بہار الانوار میں اس غری کے تقصیر کو علی کا سچا دعویٰ مل گیا. علی نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے سوال کرو میں زمین کے راستوں سے آسمانوں کے راستے بہتر جانتا ہوں.
علی کے جملے یہ ہیں، سلونی انی بتورک السماوات عالم منکم بتورک الارض، علی سے سوال کرو، اتنے تم زمین کے راستے نہیں جانتے جتنے میں آسمانوں کے راستے جانتا ہوں، اتنے تم زمین کے راستے نہیں جانتے۔ اتنے تم زمین کے راستے نہیں جانتے۔ بس یہی آخری جملہ ہے جو میں ہدیہ کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں، اتنے تم زمین کے راستے نہیں جانتے جتنے میں علی آسمانوں کے راستے جانتا ہوں۔ اور خدا کی قسم لوگوں کی کوشش ہوتی تھی کہ علی سے سوال کیا جائے دہلیز مسجد پر، علی کی نماز قضا ہو جائے۔ یہ جاہل جانتے نہیں تھے کہ نماز نمازی کی قضا ہوتی ہے، نماز کی نہیں۔ پتہ نہیں کون سمجھا ہے اور کون نہیں سمجھا۔ علی مجسم طے کرے نماز ہے، اور جسے یقین نہیں آیا میں دلیل پیش کروں، آذان کے قبلہ جملے سب مومنین کو یاد ہیں۔ آذان کے بعد پڑھی جاتی ہے اقامت، اقامت میں ایک جملے کا اضافہ ہے، قد قامت الصلاۃ۔ قد کے معنی ہے بالتحقیق، قامہ کھڑی ہو گئی، صلاۃ نماز۔ مجھے ایمان سے بتائیے نماز کھڑی ہوتی ہے یا نمازی؟ جو خاموش ہے ان کا کیا خیال ہے کہ نماز کھڑی ہوتی ہے؟ نمازی کھڑا ہوتا ہے۔ کہتے کیا ہیں؟ نماز کھڑی ہو گئی۔ یا تو مولانا صاحب آمدن جھوٹ بول رہے ہیں مصلے پر، یا پھر یہ خبر ہی نہیں کہ کس کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے۔ محمد کی صفوں میں نورانی چہرے والا وہ کون تھا جو کھڑا ہوتا تھا اور بلال کہتے تھے قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ جزاک اللہ۔ سوال کرو علی سے دروازہ مسجد پر، اپنی حویلی کی افق سے کمر امامت طلوع ہوا، دو بندوں نے قبلہ پروگرام بنایا کہ آج علی سے ایسا سوال کرو علی کو جواب دیتے ہوئے پہرو لگ جائے۔ اور آپ نے تاریخ میں ہمیشہ پڑھا ہے اور سنا ہے کہ علی کبھی لمبا جواب نہیں دیتے تھے، سوال جتنا پیچیدہ ہوتا تھا علی کا جواب مختصر ہوتا تھا۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ کریم باپ کا کریم بیٹا تھا، سوالی کو زیادہ دیر کھڑا رکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ انہوں نے قبلہ کاغذ قلم ہاتھ میں لیا، آج علی سے ایسا سوال کرو کہ جواب دیتے ہوئے پہرو لگ جائیں۔ علی کا دایاں قدم دہلیز مسجد پہ آیا، انہوں نے کاغذ قلم بڑھایا، علی تو دین کا راہبر ہے، دین کا وارث ہے، دین کا مالک ہے۔ علی مہربانی کر لکھ دے نیکیاں کون کون سی ہیں، گناہ کون کون سے۔ سوال کا سٹیٹس ملاحظہ کر لیا ہے آپ نے؟ نیکیاں کون کون سی ہیں، گناہ کون کون سے۔ ان کا خیال تھا علی لکھنا شروع کریں گے، نماز نیکی ہے، جھوٹ گناہ ہے، روزہ نیکی ہے، غیبت گناہ ہے، حج نیکی ہے، مال کھا جانا گناہ۔ مگر میں نے عرض کیا کریم باپ کا کریم بیٹا سوالی کو زیادہ دیر کھڑا رکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ آخری آدمی تک توجہ کیجیے اور اس جملے پہ مجھے اجازت دے دیجیے۔ انہوں نے کہا یا علی یہ کاغذ قلم لے، مہربانی کر لکھ دے نیکیاں کون کون سی ہیں، گناہ کون کون سے۔ عزت حیدر کرار کی قسم علی بے نیازی سے بڑھتے بھی گئے اور پلٹ کے علی نے فرمایا جاہلو اتنی لمبی فہرست کہاں ہے کہ علی کو لکھنی پڑے؟ اس کائنات میں نیکی بھی صرف ایک ہے، گناہ بھی صرف ایک ہے۔ یا علی وہ ایک نیکی اور ایک گناہ کون سا؟ علی نے فرمایا یاد رکھو مجھے علی کی محبت نیکی ہے، میرا بغض گناہ ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، میری محبت کا نام نیکی، میری محبت کا نام نیکی۔ بسم اللہ۔ میری محبت کا دوسرا نام نیکی ہے، میرے بغض کا دوسرا نام گناہ۔ خدا کی قسم کائنات کے سوالوں کے جواب دینے والا علی، تاریخ اٹھا کے دیکھی، علی تو پھر علی ہے، علی تو پھر علی ہے۔ یہی حسن مجتبی تشریف فرماتے رسول کی گود میں اور دور سے ایک شخص آیا، اس نے آگے کہا مسلمانوں کے نبی میں نے سنا ہے تو نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میرے پاس ایک سوال، اگر تو نے جواب دیا میں تیری نبوت کا کلمہ پڑھوں گا
اور اگر جواب نہ ملا تو دنیا کو جا کے بتاؤں گا کہ دعویٰ جھوٹا تھا۔ روایت کے یہ جملہ سننا تھا کہ کائنات کے رسول نے مسکرا کے فرمایا یہ بتا جواب مجھ سے چاہیے یا میری گودی کے لال سے چاہیے؟ آپ سماعت بیدار کیجیے گا خدا کے لیے جو مجلس سننے کے لیے تشریف فرما، جواب مجھ سے چاہیے یا میری گودی کے لال سے؟ اسے بڑی حقارت سے دیکھا اور دیکھے گا یہ بچہ مجھے جواب دے گا۔ حسن مجتبیٰ نے نانا کے چہرے کی طرف دیکھے گا، نانا اس سے پوچھئے سوال بتاتا ہے یا میں جواب شروع کر دوں؟ اسے کہا نہیں میں سوال تجھ سے سنوں گا اور جواب بھی تجھ سے۔ حسن مجتبیٰ نے فرمایا پھر سن، تیرے ذہن میں سوال یہ ہے، تیرے ذہن میں سوال یہ ہے کہ وہ کون سی 10 چیزیں ہیں جن میں سے ہر شے دوسری شے سے سخت ہے؟ اسے کہا میں سوال کی تصدیق کرتا ہوں، اب جواب دے۔ بس جواب کا کہنا تھا کہ رسول کی گود نہ رہی، منبر سلونی میں بدل گئی۔ حسن مجتبیٰ نے فرمایا یاد رکھ اللہ نے اس کائنات میں سب سے سخت پتھر کو بنایا، پتھر سے سخت لوہے کو بنایا جو پتھر کو کاٹ دیتا ہے، لوہے سے سخت آگ کو بنایا جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، آگ سے سخت پانی کو بنایا جو آگ کو بجھا دیتا ہے، پانی سے سخت بادل کو بنایا جو پانی کو لیے پھرتا ہے، بادلوں سے سخت ہوا کو بنایا جو بادلوں کو لیے پھرتی ہے، ہواؤں سے سخت فرشتوں کو بنایا جو ہواؤں کو چلاتے ہیں، فرشتوں سے سخت ملک الموت کو بنایا جو فرشتوں کو مار سکتا ہے، ملک الموت سے سخت موت کو بنایا جو ملک الموت کو مار سکتی ہے، موت سے سخت عامر کو بنایا جو موت کو مار سکتا ہے، اور عامر سے سخت اصول العامر کو بنایا جس کا بیٹا تجھے جواب دے رہا ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا مولا آپ کو سلامت رکھے۔ عامر سے سخت اصول العامر کو بنایا۔ آج محمد کے گھر سے 64 جنازے نکل رہے۔ یہ بطول زادے کا نکلنا خدا کی قسم ساری کہانی اس جملے میں بند ہے۔ محمد کے گھر سے 64 جنازے، عجیب انداز سے نکلا ہے زہرا کا غریب۔ 2 جملے کہوں گا آنکھیں پرنم ہو جائیں۔ محمد کی پاک بیٹی جنت البقیع سے جو رومال لاتی ہے اس میں کچھ موتی سمیٹ کے لے جائے کربلا، اور حسین ابن علی کے زخموں کا مرہم بن جائیں۔ جسے مجلس اعزا میں بیٹھ کے رونا نہیں آتا نا، خدا کی قسم میرے چھٹے امام کا فرمان ہے، کتنا کریم خاندان ہے۔ میرے چھٹے امام کا فرمان ہے کہ ہمارے جد مظلوم کا ذکر سن کے جسے رونا نہ آئے وہ مجلس میں بیٹھ کے اپنی کسی مصیبت پہ رو لے، ہم پھر اس کی جنت کے ذمہ دار۔ دیکھ لیا کرم تم نے زہرا زادوں کا؟ آج فیضان رحمت برس رہا ہے اور دامن کرم پھیلا ہوا ہے زہرا زادوں کا۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، خدا کرے اس کے بعد مجھے ایک لفظ بھی کہنا نہ پڑے۔ کسی نے میرے امام باقر العلوم سے سوال کیا مولا مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، کربلا سے شام، شام سے پھر مدینہ، مولا یہ سارا سفر آپ نے کیا، ہونے والا ہر ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھا، مولا بتائیے تو صحیح سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کہاں؟ جو زادات تشریف فرما ہے یہی انشاءاللہ جملہ کافی ہو جائے گا۔ مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ جب اکبر کے سینے میں برچھی لگی، رو کے امام نے فرمایا ہاں بڑی تکلیف تھی۔ مولا جب عباس کے بازو کٹے، رو کے میرے امام نے فرمایا ہاں بڑی تکلیف تھی۔ مولا جب قاسم کی لاش پامال ہوئی، امام نے فرمایا بڑی تکلیف تھی۔ اس نے قدموں پہ ہاتھ رکھے کہا مولا سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی؟ میرے امام نے پہلے امامہ اتارا، پھر چہرے پہ ماتم کر کے کہا سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس وقت ہوئی جب میرے غریب دادا نے مدینہ چھوڑا۔ میں دروازے کی اوٹ سے دیکھ رہا تھا، میرا غریب دادا مدینہ کی دیواروں کے بوسے لیتا تھا اور بین کر کے کہتا تھا نانا تیرا شہر چھوڑنا حسین کے لیے بڑا مشکل۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، نانا تیرا شہر چھوڑنا حسین کے لیے بڑا مشکل ہے۔ عجیب انداز میں شہر چھوڑا ہے حسین نے، عجیب غربت کے ساتھ شہر چھوڑا نانا کا۔ رسول کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے عروہ غفاری، اس کے بارے میں قبلہ تاریخ میں ہے یہ بہرا تھا، اتنا بہرا کہ تاریخ میں یہ لفظ ہیں
ला तस्माओ सौत अर्राद, अगर बिजली कड़कती थी तो उसकी कड़क की आवाज नहीं सुन सकता था। अज़ादारों, जो बिजली की कड़क की आवाज नहीं सुन सकता था ना, खुदा की कसम 28 रजब की रात अचानक तड़प के अपने बिस्तर से उठा और अपनी ज़ौजा की तरफ देख के कहता, मैं तो बिजली की कड़क नहीं सुनता, ये कौन सी बीबियां हैं जिनके रोने की आवाज मुझे आ रही। ज़ौजा ने रो के कहा, सारा मदीना सो रहा है, मोहम्मद की बेटियां शहर छोड़कर। अजरोकुम अल्लाह, अजरोकुम अल्लाह, अजरोकुम अल्लाह। आखिरी जुमला हदिया कर रहा हूं और आपसे इजाजत ले रहा हूं। अजीब अंदाज से शहर छोड़ा, अजीब अंदाज से शहर छोड़ा, हर कोई सवार होता रहा। फिर एक बीबी वो आई जो अली जैसे बाप का चेहरा देखने की आदी न थी। इधर शाम की मुसाफिरा का पहला कदम दहलीज के बाहर आया। अज़ादारों, तारीख कहती है, ज़नाने बनु हाशिम ने एक आयत की तिलावत की, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस वक्त ज़हरा के लाल से कुर्सी छूट गई। हुसैन इब्ने अली ने देखेगा, ज़नाने बनु हाशिम ये आयत तो उस वक्त पढ़ते हैं जब कोई मर जाए। एक खातून ने आगे बढ़ के कहा, ज़हरा के बेटे, इन्ना हुन्ना मुतना बादल खुरूज, तेरे घर की मस्तूरात दहलीज के अंदर तक जिंदा होती है, बाहर जनाजे बन के निकलती है। अल्लामा ज़की मरहूम ने कहा था, लाशों को रस्सियों में जकड़ कर लिए फिरो, सैदानियां तो घर से निकलते ही मर गए। अपने इस्लाम के ईमान पर मुनाज़ा जीता है। जनाब अब्बास हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बाज़ारा के दुश्मन पे लानत, बाज़ारा के दुश्मन पे लानत। दोनों हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी, हैदरी, बाबा से बुलंद सलावत। जी आप थोड़ा खुतबा